بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کراچی میں بڑھتے ہوئے نزلہ زکام کی۔ تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر طارق زاہد، ENT اسپیشلسٹ ہیں، فیکلٹی ممبر ہیں ڈاؤن میڈیکل کالج کے سول ہسپتال میں بھی اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ خوش آمدید ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہماری نمائندہ نادیہ فاروق نے تیار کی ہے، اور اس میں وہ بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے جو کراچی کے لوگ ہیں وہ اس وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ کھانسی، نزلہ، زکام، سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی لوگوں میں فلو کے وائرل انفیکشن کی شکایت عام ہو جاتی ہیں۔ تقریباً ہر گھر میں لوگ چھینکتے اور کھانستے نظر آتے ہیں۔ طبیعت خراب ہے، موسم ایک دم چینج ہوا ہے تو اس کی وجہ سے یہ نزلہ، کھانسی، زکام وغیرہ ہو گیا ہے۔ گلا خراب ہے، بخار ہے، کھانسی ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب آ جائیں گے، ان کو چیک کرائیں گے۔ موسم چینج ہو رہا ہے تو ظاہر ہے نزلہ، کھانسی، بخار یہی چل رہا ہے آج کل، گلوں میں تکلیف۔ چھوٹے بچے ان بیماریوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کیونکہ ان میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ انفلوئنزا کا وائرس بآسانی ایک شخص سے دوسرے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ سردیوں کے زمانے میں ذرا احتیاط کی جائے، گرم کپڑوں کا استعمال کیا جائے اور کھٹے اور ٹھنڈی چیزوں سے ذرا گریز کریں، اور غذا میں جو ہے وہ فروٹ وغیرہ کا استعمال بھی ضروری ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ پرہیز دواؤں سے بہتر ہے، لیکن اگر علاج کی ضرورت بھی پڑ جائے تو کھانسی، نزلہ اور زکام کو معمولی جان کر سیلف میڈیکیشن یعنی خود سے دوا استعمال نہ کی جائے۔ کیمرامین خلیل احمد کے ساتھ نادیہ فاروق، جیو نیوز، کراچی۔ نادیہ فاروق کی رپورٹ آپ نے دیکھی، اور ڈاکٹر طارق ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کراچی میں اور جو دیگر ساحلی علاقے ہیں وہاں پر اتنا زیادہ یہ شکار کیوں ہو رہے ہیں لوگ اس مرض کا کہ نزلہ، زکام، کھانسی بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے؟ جی، اس کی دو وجوہات ہیں۔ نزلہ زکام عام طور پہ الرجی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور نان الرجک کازز بھی ہوتی ہیں۔ الرجی کی جو وجوہات ہوتی ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے کسی شخص کو الرجی ہو سکتی ہے، جس میں مٹی، دھواں، اینیمل ڈینڈر، پولنز اسپیشلی۔ کراچی میں جیسے ہی سردیاں آنا شروع ہوتی ہیں تو اس میں موسم میں ہیومیڈیٹی، کیونکہ کراچی میں گرمیوں میں عام طور پہ ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے، جیسے ہی موسم سرد ہوتا ہے تو ہیومیڈیٹی کا لیول ہمارا کم ہو جاتا ہے، ہوا تیز تھوڑا سا چلتی ہے اور موسم خشک ہو جاتا ہے۔ تو تیز ہوا اور خشک موسم میں جو پولنز ہوتے ہیں کراچی میں، جو آپ نے دیکھا ہوگا درخت ہیں، پھلوں میں سے چھوٹے چھوٹے پولنز نکلتے ہیں، تو ان پولنز وہ ہوا میں سرائیت کر کے نکلتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے الرجی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو نان الرجک کازز ہیں اس میں جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا فلو وائرس جو اور انفلوئنزا وائرس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جو گرین ہیں وہاں زیادہ یہ نزلہ زکام پھیلانے کا باعث بنتے ہیں یہ پولنز، یا تھرو آؤٹ دا سٹی پورے شہر میں پھیل جاتے ہیں؟ دیکھیں، وہ بات وہی ہے کہ الرجی اور نان الرجی، اب آپ کو نزلہ اگر پولنز کی وجہ سے ہو رہا ہے تو وہ الرجک رائنائٹس ہے، اور اگر فلو وائرس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو وہ پھر آپ کی نان الرجک کاز ہے۔ تو جو پولنز کی وجہ سے ہوتا ہے تو وہ سیزنل ہوتا ہے زیادہ تر، جیسے ہی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے، تو پولنز عام طور پہ پیڑ پودوں سے نکلتے ہیں۔ اگر پیڑ پودوں کے ساتھ تیز ہوا اور سرد موسم ہوگا تو وہ اس بندے میں جلدی۔ آج کل جو موسم ہے اس وقت، یہ جو ہے نان اس میں دونوں وجوہات ہیں، الرجک بھی اور نان الرجک بھی۔ اب نان الرجک میں جس طرح سے آپ نے بتایا کہ فلو وائرس جو ہے وہ بھی سرد موسم میں وائرس ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ مرتا نہیں ہے۔ جب وہ مرتا نہیں ہے اور کسی بھی شخص کی اگر مدافعتی نظام کمزور ہے تو وہ اس کو فوراً اٹیک کرے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ بتائیے کہ بچہ کیسے جائے، اور کوئی آسان سے ٹپس بتائیں تاکہ جو تمام لوگ اس کو فوراً سے اڈاپٹ کریں۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو آپ سرد موسم سے بچائیں۔ جن لوگوں کو کچھ بیماریاں ہیں، خاص طور سے جن کا مدافعتی نظام کمزور ہے، تو انہیں اپنے آپ کو اوڑھ ڈھک کے لپیٹ کر آنا چاہیے۔ خاص طور سے جب سردی میں ایکسپوز ہو رہے ہیں یا کسی بھی الرجن کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، مٹی میں، دھوئیں میں، تو ایک چھوٹا سا ماسک ہے وہ آپ لگا لیں۔ گھر میں آپ اپنے بلینکٹس، چادریں وغیرہ گرم پانی میں دھوئیں، اور دھونے کے بعد ہر ہفتے دھونے کے بعد، کمبل تو بہت مشکل ہے لیکن چادر وغیرہ کو دھوئیں اور دھونے کے بعد اس کو دھوپ میں سکھائیں، تاکہ اس سے آپ کے ڈسٹ جو پارٹیکلز ہیں وہ اچھی طرح سے ختم ہو جائیں۔ اس کے علاوہ جو اپنے کمروں میں سے کوشش کریں کہ کارپیٹس کو نکال دیں، کیونکہ کارپیٹ آپ کتنا ہی صاف کیوں نہ کر لیں، کارپیٹ از اے ریزروائر فار ڈسٹ۔ اس میں ڈسٹ پارٹیکل
چھپ جاتے ہیں اور پھر وہ سرائیت کرتے ہیں اور پھر جا کے الرجی کر دیتے ہیں. اچھا جس طرح کہ ہم جس ماحول میں بیٹھے ہیں اسٹوڈیو ہے انوائرمنٹ ہے جہاں اے سی بہت سخت ہوتا ہے اور سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, مشینز بہت ساری ہوتی ہیں اسے ٹھنڈا رکھنے کے لیے, ایسے میں اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے؟ اس اے سی والے ماحول میں اس کا جو ایک ٹریٹمنٹ ہے اس میں ایئر کنڈیشننگ ہے. یعنی آپ اب جب ایئر کنڈیشننگ کرتے ہیں تو اس سے آپ کا وائرس اور ڈسٹ وغیرہ کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے, یعنی ہیومیڈیٹی لیول ایک طرح سے کنٹرول میں رہتا ہے. لیکن کسی بھی چیز کی زیادتی اگر آپ کر دیں گے, ڈائریکٹ اے سی کے آپ تھرو میں بیٹھیں گے یا کمرے کو بہت زیادہ چلڈ کر دیں گے تو اس میں پھر وہ اچھا یہ تو چلیں وہ بات ہوگی کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے, لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے کراچی کی اگر ہم بات کریں بہت بڑی ایک آبادی جو ہے وہ فلیٹس میں رہتی ہے اور فلیٹس اس طرح سے بنے ہوئے ہوتے ہیں عموماً کہ اس میں اتنا روشنی یا دھوپ کا انتظام نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے اگر دھوپ اویلیبل نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اب اگر وہ تو پھر ظاہر ہے مجبوری ہے, لیکن فلیٹس میں بھی اگر آپ کی کوئی جو کمرے والی کوئی کمرہ اس طرف ہے جہاں پہ سورج کی روشنی آ رہی ہے تو آپ اس کو روشنی کو اندر کافی دیر تک اس میں دھوپ لگانے کا انتظام رکھیں. خاص طور سے فلیٹس میں آپ کوشش کریں کہ پیٹس سے بچیں, پالتو جانور نہ پالیں. اپنے فلیٹس میں کوشش کریں کہ کارپیٹ نہ ہو اور اپنے کمبل اس کو تکیے کو اور بیڈ لیننس کو اچھی طرح صاف رکھیں. تکیوں کو خاص طور سے ایک پلاسٹک کور میں کر دیں, اس کو ہم کہتے ہیں ہائپو الرجک کورنگس, تو اس سے پھر وہ ہمارے پارٹیکلز. اچھا یہ بتائیے کہ جو نزلہ زکام ہوتا ہے یہ دوسری سے فوراً متاثر ہو جاتے ہیں, اگر آپ متاثر ہیں تو آس پاس کے لوگ بھی متاثر؟ الرجی والا جو نزلہ ہے اس سے دوسرے لوگ متاثر نہیں ہوتے, لیکن جو کنٹیجیس نزلہ ہے جیسے فلو کی وجہ سے یا بیکٹیریا کی وجہ سے, تو آپ کو پتہ ہے کہ بیکٹیریا اور وائرس جو ہے وہ پھر پھیلتا ہے ہوا کے راستے ہو. اگر آپ اس کے قریب رہیں گے, جتنی آپ کی تھکلی پاپولیٹڈ ایریاز ہوں گے, ایک نے کسی شخص نے کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو وائرس ادھر گئے, آپ نے ادھر ہاتھ لگا کے اپنے ناک میں لگا لیا. یہ میں نے اسپیشلی پوچھا, وجہ کہہ رہے تھے کہ آج انہیں تھوڑا سا فیل ہو رہا ہے کہ میں بڑا اہم سوال کرنے جا رہا ہوں. انفنٹس, نیو بورن جو بیبیز ہوتے ہیں انہیں بڑا خطرہ ہوتا ہے اس وائرس سے, وہ بڑے افیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے یہ کہا جاتا ہے کہ سردی سے بچاؤ کرنا ہے, ان کے لیے کیا کریں؟ بیسک جو میں نے آپ کو شروع میں وجہ بتائی کہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ چونکہ نیولی بورن بچہ اس کی امیونٹی مقابلتاً کم ہوتی ہے, اور وہ بچے خاص طور سے جو ماں کے دودھ پہ نہیں ہوتے تو ان میں امیونٹی اور کمزور ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ مدر فیڈ پہ رکھیں کیونکہ اس میں بہت ساری اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو کہ بچے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں, اور یہ جو وائرسز اور بیکٹیریا ہے اس کو اچھی طرح وہ بچے کو فیڈ پر ہیں وہ کیا کریں, پھر اس کے کس طرح بچوں کو بچایا کس طرح جائے اس سردی؟ بچوں کو آپ یہی کریں کہ ان کو ایک کنٹرولڈ ٹیمپریچر میں رکھیں, اچھی طرح ڈھانپ کے رکھیں, ان کو سردی سے بچائیں. بیسک چیز یہ دھوپ لگائیں. دھوپ تو بہت اچھی ہے, ویسے بھی دھوپ میں وائٹامن ڈی بھی ہوتا ہے, اور آج کل اگر ہم لوگ بہت میں نے نوٹ کیا کہ کراچی میں وائٹامن ڈی کی بڑی کمی ہو رہی ہے لوگوں میں, اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ دھوپ میں ایکسپوز کم ہو رہے ہیں. اچھا کھانے پینے میں کیا ایسی چیزیں لی جا سکتی ہیں اس سے تو بچا بھی جائے, اور اگر کوئی تھوڑا بہت اٹیک ہو بھی رہا ہے ایسا اس وائرس کا تو اس سے جی کھانے پینے میں آپ سردیوں کے مشروبات ہیں جیسے گرم چیزیں آپ اس کا استعمال زیادہ کریں, شہد لے لیں, گرم قہوہ وغیرہ اور یخنی, یہ چیزیں آپ لے سکتی ہیں. اس سے ذرا آپ کا انٹرنل ٹیمپریچر اچھا رہے گا, کم رہے گا تو آپ سے بچے. اچھا اس کے لیے کوئی اسپرے کیا جا سکتا ہے یا کوئی ایسی اینٹی باڈی لی جا سکتی ہے, کھائی جا سکتی ہے؟ آج کل کچھ ویکسینز بازار میں اویلیبل ہیں جس میں فلو ویکسین ہے اسپیشلی. جیسے بہت سارے لوگ جب حج پہ جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں فلو وائرس لگنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. جیسے کراچی میں اگر آپ ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں پہ بہت ہی تھکلی پاپولیٹڈ ایریا میں آپ کام کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ویکسینیٹ بھی کروا سکتے ہیں, فلو ویکسین لگا سکتے ہیں. اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ نے انوائرمنٹ اور ٹیمپریچر کی بات کی, ہیٹر وغیرہ لوگ استعمال کرتے ہیں بعض اوقات, لیکن اس کے بھی پھر کہا جاتا ہے کہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور وہ بالکل نہیں یوز کرنا چاہیے, اس طرح کی بھی باتیں سننے میں آتی ہیں. نہیں, کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ خراب ہے. اگر آپ ہیٹر میں نارمل روم ٹیمپریچر مینٹین کر کے رہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ENT اسپیشلسٹ ہیں, پیشنٹ سے آپ کا رابطہ رہتا ہے, اس وقت کون سے پیشنٹ زیادہ آ رہے ہیں آپ کے پاس, الرجک, نان الرجک, یا جو وبا کی صورت میں پھیلنے والی فلو ہے؟ جی اس وقت فلو وائرس میں زیادہ نوٹ کر رہا ہوں اور اس طرح کے پیشنٹ زیادہ آ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب خدا نخواستہ اس طرح کی جو پرابلم ہے یہ کوئی بہت زیادہ پریشان کن مسئلہ تو نہیں ہوتا اگر یہ اس طرح سے چیز بڑھتی جاتی ہے, اگر آپ کیئر نہ کریں تو کیا صورت؟ بالکل پریشان مسئلہ ہے, کیونکہ الرجی ایک طرح سے آپ کے مدافعتی نظام کو ٹریگر کر رہی ہے. وائرل انفیکشن کی وجہ سے آپ کا مدافعتی نظام جو کہ باڈی میں ایکٹیو ہوا ہے, بار بار آپ کو نزلہ زکام ہو رہا ہے, وہی نزلہ آپ کے پیچھے حلق میں گر رہا ہے,
کیونکہ یہ چیز اس لیے اسپیشلی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ عام طور پر یہ تاثر ہے کہ کوئی بھی موسمی جو فلو وغیرہ ہوتا ہے یہ 4-5 دن اس کا ٹائم ہوتا ہے, اس کے بعد وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے اور لوگ اس لیے بہت زیادہ ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنے کے لیے بھی ضرورت نہیں محسوس کرتے ہیں. تو ایسی بات ہوتی ہے اور اس سے بخار وغیرہ بھی پھر دیکھیں وائرل جو نزلہ ہوتا ہے اس میں آپ کو باڈی ایک بھی ہوگا, جسم میں درد ہوگا, جسم ٹوٹے گا, ہلکا بخار ہوگا, وہ بخار تیز بھی ہو سکتا ہے. لیکن الرجی میں یہ علامات عام طور پہ نہیں ہوتی. الرجی میں چھینکیں آپ کو زیادہ آئیں گی اور ناک سے پانی جیسا نزلہ زیادہ بہے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ایک عام تاثر ہے گھروں میں پایا جاتا ہے, خواتین کی زبانی سننے کو بھی ملتا ہے کہ جی نزلے کا علاج نہ کرواؤ, نزلہ روکو نہیں, اینٹی بائیوٹک نہ کھاؤ, کس حد تک درست ہے؟ نہیں, یہ بہت غلط پرسیپشن ہے. لوگ اکثر میں نے نوٹ کیا کہ ناک میں میکینیکل آبسٹرکشن ہے, اگر آپ کی فرض کریں بہت سے لوگوں کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہوئی ہوتی ہے, ناک میں گوشت بڑا ہوا ہوتا ہے یا پالپس ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ناک کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے. جب ہم سانس لیتے ہیں تو وہ جو الرجنس اور پولنز اور جو دوسری چیزیں اس کو ناک میں سے گزرنے کا راستہ نہیں ملتا کیونکہ میکینیکل آبسٹرکشن ہے. جب وہ چیز اندر ناک کے جاتی ہے تو وہ ٹربولنس کرتی ہے اور ٹربولنس کرنے کے بعد وہ ہماری ناک کی جھلی کی کانسٹنٹ انسلٹ کرتی ہے اور اس جھلی میں سے کانسٹنٹلی آپ کو رطوبت نکلتی رہتی ہے. وہی رطوبت آپ کے پیچھے گلے میں گرتی ہے اور نیچے گرنے کے بعد آپ کے سانس کے نظام کو بھی بہت بری طرح سے متاثر کر سکتی ہے اور اس سے آپ کو دمہ جیسی بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے کیونکہ دمہ بھی بیسکلی ایک الرجک ڈیزیز ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر طارق زاہد ہمارے ساتھ موجود تھے, ناک کان حلق کے ماہر, اور ہمیں مفید مشورے دے رہے تھے کہ کس طرح اس موسم میں نزلہ زکام سے بچایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ.